نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی گنہگار بندہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے بہت ہی نفرت کرتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اس کی لاش کو بھی بغیر غسل و کفن کے ویسے ہی ڈال دیا کہ یہ تو بہت ہی برا آدمی ہے، اس کو تو غسل بھی نہیں دینا چاہیے، کفن دے کے دفنانا بھی نہیں چاہیے، تاکہ دوسروں کی عبرت ہو، دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ، فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، آپ اسے غسل دو، کفن دو، نماز پڑھ کر دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ معاملہ کیسے ہوا؟ لوگ تو سب اس سے نفرت کرتے تھے اور اسی لیے انہوں نے غسل و کفن بھی نہ دینے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اس نے توریت کھولی تھی، توریت کھولی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا، تو اس نے درود شریف پڑھا تھا، اس کی برکت سے ہم نے اس کی مغفرت کر دی۔ اس لیے ہم نے حکم دیا، جب ہم نے مغفرت کر دی تو آپ کو حکم دیا کہ آپ اسے غسل دو، کفن دو، نماز پڑھ کے دفن کرو، درود شریف کی برکت دے۔ سبحان اللہ۔ بلا شبہ درود شریف بڑی مقبول عبادت ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ اور ایک دعائے قبولیت کا عجیب و غریب واقعہ کتاب میں دیکھا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم اور محدث تھے، حضرت بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ۔ دور دور سے لوگ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے اور بڑے عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے حضرت سے کہا کہ میرا بیٹا انگریزوں کی قید میں ہے، میرا بیٹا انگریزوں کی قید میں ہے، جس کی وجہ سے میری راتوں کی نیند حرام ہے، ہر وقت میرا دل اس میں اٹکا رہتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس مکان کے سوا کوئی اور چیز ہے نہیں، میں چاہتی ہوں کہ اپنا یہ مکان بیچ دوں اور بچے کے فدیے میں پیسے دے کر کے اس کو چھڑا لوں اور آزاد کرا لوں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ دعا کر دو، اللہ تعالیٰ مکان اچھے پیسوں میں بکوا دے تاکہ میں وہ پیسے اپنے بیٹے کی چھڑانے میں استعمال کروں۔ آپ نے فرمایا تو تم جاؤ، میں تمہارے معاملے میں غور کرتا ہوں۔ وہ چلی گئی، آپ گردن جھکا کر بیٹھ گئے اور دل دل میں اس بچے کی رہائی کے لیے دعا مانگنے لگے۔ ادھر یہ عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ اس کا بیٹا اور دوسرے مسلمان جو انگریزی قید میں تھے سب زنجیر میں بند کر بادشاہ کی خدمت کرتے تھے،
لیکن ان کے پیروں میں زنجیر پڑی رہتی تھی اور ان کا ایک نگران ہوتا تھا، اور جو کام بادشاہ کو لینا ہوتا تھا اسی طرح وہ کام کرتے تھے، یعنی بغیر زنجیر کے کام نہیں کرتے، زنجیر بھی پیر میں ہوتی تھی اور کام بھی کرنا ہوتا تھا۔ تو ایک دن وہ اس کا عورت کا بیٹا جو ہے معمول کے مطابق پیروں میں اس کے زنجیر تھی اور وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، جو کام اس کے حوالے تھا وہ انجام دے رہا تھا۔ اچانک اس کے پیر میں سے زنجیر ٹوٹ کے گر گئی، تو اس کا جو نگران تھا وہ اس نے اسے ڈانٹا کہ تو نے یہ کیوں توڑی ہے، پاؤں سے کیوں نکالی تو نے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس نے جلدی سے دوسرے لوہار کو بلایا، اسے ایسے مضبوطی سے باندھ دی، یہ اس کے پیر سے نکل گئی ہے، اچھی طرح باندھ، اس کی جو کڑیاں ہیں اور جس کے جوڑ ہیں مضبوطی سے ان کو باندھ تاکہ زنجیر کھلنے نہ پائے۔ اس نے مضبوط کر کے باندھی، پھر جو چلا تھا پھر ایک دم وہ ٹوٹ کے گر گئی۔ اب کئی دفعہ ایسا ہو گیا تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اس کے پاؤں میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ کچھ کر بھی نہیں رہا اور خود بخود ہی زنجیر جو ہے وہ ٹوٹ کے گر رہی، حالانکہ لوہے کی زنجیر ہے، ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں ہو۔ انہوں نے اپنے راہبوں سے پوچھا، عیسائی تھے نا، یہ انگریز عیسائی ہوتے ہیں، اس سے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا اس کی ماں ہے یا نہیں؟ کہاں ہے؟ کہا یہ اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے۔ چاچا اس کی ماں جو ہے اس لڑکے کو لے کر کے آئی، اس لڑکے نے پھر حضرت کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اصل میں ماں کی دعا نہیں تھی بلکہ حضرت کی دعا تھی، کیونکہ حضرت نے پھر سارا واقعہ سننے کے بعد اس سے پوچھا تمہاری جب زنجیر ٹوٹ رہی تھی ٹائم کون سا تھا؟ اس نے بتایا یہ ٹائم تھا۔ تو یہ وہی ٹائم تھا جب وہ عورت اس روتی ہوئی اپنے بیٹے کی دعا کے لیے حاضر ہوئی تھی کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میرا بیٹا جو ہے میں اس کو مکان کے پیسے دے کر کے کسی طرح چھڑا لوں۔ تو اس کو تو حضرت جو دعا میں لگے تھے نا اسی وقت یہ معاملہ وہاں ہوا تھا۔ اس لیے بھائی ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے اور بزرگوں کی دعا لینی چاہیے، اسی لیے بزرگوں سے دعا لیتے ہیں۔ عام طور پر جو بزرگ اللہ والے ہوتے ہیں مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، مجھے دعا کر دیتے ہیں، رد نہیں ہوتی، اور خود بھی نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نعمت تو ہر ایک کو مل سکتی، جو بھی گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے گا اس کو یہ نعمت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا